अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सबा शेख। तो बात करेंगे उन लोगों की जो कि अकेले रहते हैं, बात करेंगे उन लोगों की जो कि किसी भी वजह से अपने घर को चलाने की वजह से, अपने खर्चे उठाने की वजह से, रिस्क की वजह से एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, वहाँ घर लेते हैं, वहाँ रहते हैं और फिर इस उम्मीद के साथ रहते हैं कि वो जिस जगह पर काम कर रहे हैं उस जगह पर वो तरक्की कर सकेंगे। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि क्या ये मुआशरा ख़वातीन को उस तरह तरक्की करने की इजाज़त देता है जिस तरह से वो चाहती हैं? अच्छा, अगर जवाब आएगा तो बहुत सारे लोग यही कहेंगे बिल्कुल, और हाँ, हमारा मुआशरा बुरा नहीं है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद, जिनके वाक़यात देखने के बाद दिल दहल जाता है। जो वाक़या मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ ये कोई मामूली वाक़या नहीं है और ये पहला वाक़या भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन खातून की लाश फ्लैट में मिली, जिस तरह से ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, और इससे पहले हमने देखा कि कई सारे ऐसे मीडिया के लोग हैं जिनके साथ इस तरह से ये वाक़या रुनुमा होता है, ये वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। तो क्या वजूहात हैं कि यही मीडिया के लोग, चाहे वो एक्टर हों, चाहे वो सिंगर हों, चाहे वो किसी भी मीडिया के शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, मीडिया में वो कुछ भी करते हों, लेकिन उनके साथ समटाइम्स ऐसे ही वाक़यात होते हैं। हमने देखा इससे पहले आयशा खान, उनके हवाले से भी ये खबरें सामने आई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्पेकुलेशन की, फिर ये पता चला कि वो अपनी मर्जी से इस तरह से रहती थी। हर किसी की मर्जी है, हर किसी को फ्रीडम है कि वो जैसे चाहे रहे, वो अकेले रहे, वो अपने फैमिली के साथ रहे, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन इस माशरे में, इस मुल्क में, इस शहर में जो लोग रहते हैं उनकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी होती है। एक इम्पैक्ट होता है जो कि उस पूरे इलाके में पड़ता है कि वहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ हुमैरा की, जिनकी लाश मिली उनके फ्लैट से, और जिस हालत में उनकी लाश मिली और उसके बाद जो जो स्पेकुलेशन हुई, जो जो खबरें सामने आई, तो उसमें सबसे पहले तो जिक्र कर लेते हैं कि उनके हवाले से पता क्या चला। पता ये चला कि वो 7 साल पहले जो है वो यहाँ इस फ्लैट में आई थी। फिर पता ये चला कि उन्होंने अपने घर का किराया जो है पिछले 1 साल से नहीं दिया था। तो सोचें, एक ऐसी खातून, एक ऐसी लड़की जिसने अपने फ्लैट का किराया 1 साल से नहीं दिया था, तो उसके पीछे कितनी जिम्मेदारी होगी, उसके पीछे कितना बर्डन होगा। इस पर भी बात करेंगे कि जो लोग बैचलर्स रहते हैं उनके हवाले से कुछ कवानीन बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। इस पर भी बात करेंगे कि उनके साथ हालात और वाक़यात क्या थे, और आगे आने वाले दिनों में जब ऑटोप्सी हो जाएगी, जब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो ये बात भी पता चलेगी कि हुआ क्या था, क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है जब तक उनके सैंपल्स नहीं आ जाते कि उनकी मौत जो है वो किस वजह से हुई। लेकिन जो खबरें हैं, जो ज़राए हैं, जो हमें बताते हैं, उनके जो महल्लेदार हैं, जिनके हवाले से बातें सामने आई, तो उनका यही कहना है कि वो अक्सर औकात शूटिंग के लिए बाहर भी होती थी और 2-2, 3-3 महीने तक कभी कभी वो होती भी नहीं थी। तो लोगों ने नोटिस नहीं किया कि वो उनके घर में कौन आता है, कौन जाता है, वो घर में है या नहीं है, घर में आमदोरफ्त हो रही है या नहीं हो रही है, घर बहुत दिनों से खुला नहीं है, दरवाज़ा खुला नहीं है। एनी हाउ, जब उनके जो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी उनके जो मालिक मकान थे, उन्होंने जब उनसे ये कहा कि आप रेंट पे करें, तो वो रेंट पे नहीं कर सकी और लगभग 1 साल गुजर गया, वो ये रेंट पे नहीं कर सकी। और उसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, और उसके बाद फिर उन्होंने, जब बैलेफ वहाँ पर पहुंचे, पुलिस वहाँ पर पहुंची, तो अकब का दरवाज़ा भी बंद था, सामने वाला जो दरवाज़ा था वो भी बंद था। और फिर उसके बाद वो दरवाज़ा तोड़ के जब लोग अंदर गए तो फिर एक खातून की लाश मिली। कुछ कहना कबल वक्त था कि ये लाश किसकी है, शनाख्त नहीं हो पा रहा था। वहाँ साइट पर उनका एक मोबाइल फ़ोन था। तो फिर मुबैना तौर पर यही खबरें सामने आई कि जी ये जो खातून है वो हुमैरा ही हैं, और अब फिर बाद में जो है इस तरह की खबरें सामने आई कि खातून की लाश मिली जो कि हुमैरा हैं, एक्ट्रेस हैं और बहुत टाइम से जो है इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हैं। 2 अदर ड्रामाज भी थे जिसमें उन्होंने काम किया। एक निजी चैनल का जो टॉक शो था, एक पूरा एक शो था, वहाँ पर भी उन्होंने काम किया और इन भी रहती थी। लेकिन अपने इंस्टाग्राम पर वो 2024 के बाद से एक्टिव नहीं थी। उनका जो फेसबुक है वो भी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि उनकी निजी ज़िंदगी में जो भी मामलात थे वो होंगे, लेकिन जब हम बैचलर्स की बात करते हैं, इनफैक्ट मैं अपने मॉर्निंग शो पर भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ, इस हवाले से बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर चुकी हूँ कि जो लोग भी बैचलर्स रहते हैं अपनी मर्जी से रहें, अपने घर वालों की मर्जी से रहें, या जो भी उनके अपने घर वालों के साथ मामलात हों, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन उनको अपना कोई ना कोई एक ऐसा रिस्पेक्टेबल गार्जियन ज़रूर बनाना चाहिए जो उनके ऊपर नज़र रखे, जो एटलीस्ट
ان کو یہ دیکھتا رہے کہ کہیں ان کا BP لو ہو گیا, وہ گھر میں گر تو نہیں گئے, کہیں وہ پریشان تو نہیں ہے, کہیں وہ اسٹریس میں تو نہیں ہے. اب جب یہ بات پتہ چلی اور یہ خبر سامنے آئی کہ جو حمیرہ ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں, جب ان کو بتایا گیا, ان کے والد کو بتایا گیا کہ یہ حادثہ ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان سے ملنا چھوڑا ہوا تھا اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ابھی تک کی خبروں کے مطابق ان کے والدین جو ہیں, ان کے جو والد صاحب ہیں, انہوں نے لاش لینے سے بھی, جو باڈی ہے وہ لینے سے بھی انکار کر دیا ہے. یہ بڑے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں. ہم ان کی نجی زندگی پہ کوئی کامنٹ نہیں کریں گے, وی ڈونٹ نو کہ ان کے والد صاحب سے ان کے کیا پرابلم ہے یا واٹ ایور, لیکن ایک اوور آل اس واقعے کے بعد اس بات پر ضرور بات کریں گے کہ جتنے بھی لوگ بیچلر رہتے ہیں, فلیٹس میں رہتے ہیں, گھروں میں رہتے ہیں, آپ لوگوں کو بہت دھیان سے رہنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ اپنے پڑوسیوں پر دھیان رکھیں, اپنے ان رشتہ داروں پر, اپنے ان دوستوں کے اوپر دھیان رکھیں جو بہت شوگر کوٹڈ ہوتے ہیں. میرا جو مارننگ شو ہے سٹی 21 پہ, جس کے اوپر میں نے بہت زیادہ اس حوالے سے بھی بات کی ہے کہ جو لوگ بھی بیچلر ہوتے ہیں, جن کو بھی یہ گھر دیے جاتے ہیں, جو ان کے لینڈ لارڈز ہوتے ہیں, ایٹ لیسٹ وہ جب کسی بھی قسم کی ضمانت رکھواتے ہیں, کوئی ایک وٹنس رکھتے ہیں, اس کے علاوہ کسی نہ کسی فیملی ممبرس کو ضرور کانٹیکٹ کیا کریں. ناٹ فار دی سیک کہ ان کو جو رہنے والا بندہ ہے, جو بیچلر شخص ہے, اس سے کوئی پرابلم ہے, بٹ جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ جس بلڈنگ میں بھی جتنے بیچلرز رہ رہے ہوں, لڑکیاں ہوں, لڑکے ہوں, وٹ ایور, ان کا کوئی نہ کوئی ایسا گارجین ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی ان کے لیے ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کی پروٹیکشن ہو. اگر ان کو گھر میں کچھ ہو جائے تو پتہ چل سکے, کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ایمرجنسی الارم ہونا چاہیے. ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جب گھر میں ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے سے ان کے گھر کی چابیاں تو نہیں بنی ہوئی ہیں. ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پڑوسی کیسے ہیں. ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا مستقل کسی سے رابطہ ہے یا نہیں ہے. آپ سوچیں کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے گھر میں موجود ہے اور اس کو کچھ ہو جاتا ہے اور اس کو رابطہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, تو کتنی بڑی یہ زیادتی ہے اس شخص کے ساتھ بھی, کتنی بڑی زیادتی ہے اس انوائرمنٹ کے ساتھ بھی کہ یہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ہم لوگ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم لوگ تو بڑے اچھے فیملی سسٹم کے لوگ ہیں, ہم لوگ تو بڑے اخلاق والے لوگ ہیں, ہم لوگ تو اگر ہمارے شہر میں کوئی کمانے کھانے کے لیے آتا ہے تو اس کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن اب جس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا, اس میں آپ اگر دیکھیں گے نا, نوٹس کریں گے, تو اس طرح کے واقعات زیادہ تر میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہ واقعات آئے دن ایکٹریس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ یہ واقعات ماڈلز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ یہ واقعات میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ واقعات آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ملیں گے جو کہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, جن کا تعلق میڈیا سے ہوتا ہے. اچھا, بہت ساری ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو کہ لڑکیوں کو, بچوں کو, لڑکوں کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ میڈیا میں آئیں, یا ان کے کوئی نہ کوئی ریزرویشنز ہوتے ہیں. وہ بھی, ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کے بچے اگر آپ کی مرضی کے خلاف بھی کام کرتے ہیں یا آپ کی مرضی کے مطابق بھی کام کرتے ہیں, دونوں ہی صورتوں میں خدا را اپنے بچوں کا دھیان رکھیں. آپ اپنے بچوں سے ناراض ہوں یا وٹ ایور دا کیس, آپ کا جو بھی ریزن ہو, کم سے کم اگر آپ نہیں ملتے بھی ہیں تو کسی نہ کسی ایک شخص کو, کسی نہ کسی ایک انسان کو اس طرح سے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے رکھیں کہ ان کے بارے میں پتہ چل سکے. آپ کا کوئی پڑوسی یا تو بہت اچھا ہو, بہت ٹرسٹ وردی ہو, اس پہ ٹرسٹ کریں, ورنہ سم ٹائمز یہ تو چلیں ایک واقعہ ہے, ہم اس واقعے کو ریلیٹ کر کے اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں, ہم کسی کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر سکتے, لیکن اس واقعے سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی لوگ ان بیچلرز کو رینٹ پہ گھر دیتے ہیں وہ بہت دیکھ بھال کے دیں, ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے والدین سے, ان کے گارڈین سے, ان کے کسی بھی ایسے گائیڈر سے بات کریں تاکہ جب وہ فون نہ اٹھائیں, تاکہ جب کسی کی کال پک نہ ہو تو کوئی کسی ایسے شخص سے رابطہ کر سکے جو ان کو جانتا ہو, جو ٹرولی ان کے ساتھ ہو اور جس کے اوپر ٹرسٹ ہو, جس کے پاس سم ہاؤ ان کے گھر کی چابی بھی ہو سکتی ہے, یا پھر ان کے گھر میں اس طرح کا کیمرہ سسٹم ہو ایٹ لیسٹ انٹرنس پہ کہ یہ پتہ چل سکے کہ کوئی گھر میں موجود ہے یا نہیں ہے. یا اس کیمرہ سسٹم کو کم سے کم ان بیچلرز کے لیے ضرور فعال کیا جائے, جہاں سے وہ انٹر ہوتے ہیں, مین گیٹ سے جہاں سے انٹر ہوتے ہیں. گھروں میں کچھ نہ کیا جائے, سب کی پرائیویسی ہوتی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کا خیال رکھنے کے لیے جس جگہ بھی یہ بیچلرز ہوتے ہیں, جو بلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں, وہ بھی خیال رکھیں ان کا اپنے بچوں کی طرح, اور جو سراؤنڈنگز ہے وہ بھی ان کا خیال رکھیں, کیونکہ آپ کے گھر میں بھی تو بچے ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں بھی تو لوگ کام پہ جاتے ہیں, آپ کی بیٹیاں بھی جاتی ہیں, آپ کے بچے بھی جاتے ہیں. تو اگر کسی کا خیال رکھ لیا جائے, تھوڑا سا دھیان رکھ لیا جائے کہ کوئی 4 دن سے کسی کے گھر پہ تالا ہے, کسی کے گھر پہ کوئی آواز نہیں ہے,
تو یہ تو پڑوسیوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں کہ ضرور جو ہے وہ بتایا جائے, رپورٹ کیا جائے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے. اور بیچلرز کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی لا ہونا چاہیے, بیچلرز کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی اس طرح کی سگنیفیکنس ہونی چاہیے کہ جب وہ رینٹ پہ گھر لیں, وہ کہیں پر بھی رہیں, وہ بے شک آزادی کے ساتھ اکیلے رہنا چاہتے ہیں اکیلے رہیں, لیکن ان کے رائٹس ہونے چاہیے, ان کی پروٹیکشن ہونی چاہیے, ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اکیلے ہیں, ان کو ہیلپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ان کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ جو واقعہ آج میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا اور اس حوالے سے ابھی آگے خبریں آتی جائیں گی, تو اس واقعے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی مدد کریں, اس حوالے سے کوئی لا ترتیب دیں, جو متعلقہ حکام ہیں اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ محلوں میں, گلیوں میں یا کن کن جگہوں پر کون کون لوگ کس طرح سے رہتے ہیں, تو اس سے ان حادثات سے بچا جا سکتا ہے. اور یہ جو صرف میڈیا فٹرنیٹی ہے نا, یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں, صرف انہی کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. واٹ ڈو یو تھنک آن دیٹ, کہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ کیا واقعی لوگوں کو اکیلے رہنا چاہیے بنا پروٹیکشن کے, بنا کسی سے رابطہ رکھے, یا پھر لوگوں کو کس طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے کا حق حاصل ہے؟ اپارٹ فرام دیٹ میں لاسٹ میں پھر یہی کہوں گی کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے, وہ اکیلے رہنا چاہے رہ سکتا ہے, لیکن اس کی پروٹیکشن کے لیے ضرور اقدامات کرنے چاہیے. آج کے ولاگ سے فی الحال اتنا ہی. آج کے ولاگ پہ آپ جو بھی کامنٹ کرنا چاہیں ضرور کیجیے اور بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے, واٹ ڈو یو تھنک آن دیٹ, کہ کیا پاسبل چیزیں ہو سکتی ہیں جو لوگ اپنی پروٹیکشن کے لیے کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.